بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک آٹو امیون ڈیزیز شوگرینز سنڈروم پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آٹو امیون کی بات کرتے ہیں۔ آٹو امیون ایسی بیماریوں کو کہتے ہیں کہ جن میں امیون سسٹم خود باڈی کے خلاف کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس سسٹم کو، جس نظام کو قدرت نے باڈی کو پروٹیکٹ کرنے پر لگایا، باڈی کی اصلاح کرنے پر لگایا، وہ باڈی کو تباہ کیوں کرنے لگ جاتا ہے؟ تو ہر آٹو امیون بیماری کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہوتی ہے، مختلف طرح کی بیماریوں کو، مختلف طرح کی انفلیمیشنز کو سپریس کرنے کی۔ کوئی بھی امیون سسٹم کا رسپانس، مثلا پین کیا ہے؟ پین امیون سسٹم کا ایک رسپانس ہے۔ انفلیمیشن امیون سسٹم کا ایک رسپانس ہے، ایک انڈیکیٹر ہے۔ اندر جو ڈسٹرکشن یا جو خرابی ہو رہی ہے اس کا ایک رسپانس ہے، ایک نارمل ایکٹیویٹی ہے امیون سسٹم کی، پین، انفلیمیشن ایٹسٹرا۔ تو جب امیون سسٹم کی ان انڈیکیشنز کو یا ان سائنز کو یا امیون سسٹم کے ان رسپانسز کو جب سال ہا سال غلط دواؤں کے ذریعے سنب کیا جاتا ہے، ان کو روکا جاتا ہے، یعنی امیون سسٹم پر بار بار زبردست قسم کے سال ہا سال لمبے عرصے کے لیے حملے کیے جاتے ہیں امیون سسٹم پر، تو آخرکار امیون سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی آٹو امیون ڈیزیز وہ چند دنوں میں ڈیولپ نہیں ہوتی، تھوڑے عرصے میں۔ اس کو آٹو امیون، یوں سمجھ لیں کہ آٹو امیون ڈیزیز کو ڈیولپ کرنے میں بہت زیادہ سٹرگل اور بہت لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ تو ہمارا آج کا کیس جس پر ہم بات کریں گے، یہ شوگرین سنڈروم کا ایک کیس ہے، جس کی آپ ٹیسٹ رپورٹ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹرونگلی پازیٹیو تھا۔ لیکن اس ٹیسٹ کے علاوہ اس کا ایک سمپل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے ESR کا، چونکہ یہ ایک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے اور کوئی بھی باڈی میں انفلیمیشن ہوتی ہے تو اس سے ESR بڑھتا ہے۔ تو آپ اس پیشنٹ کی پہلے والی ESR رپورٹ دیکھیں جو 90 ہے، اور ہماری ٹریٹمنٹ کے بعد اس کی الحمدللہ آہستہ آہستہ کم ہوتے اب 47 تک آ گئی ہے۔ اوورآل پیشنٹ کی کنڈیشن بھی امپروو کر رہی ہے، اس کی صحت بہتر ہو رہی ہے، اور جو اس کی باڈی کی تکالیف تھیں، جو خرابیاں تھیں، وہ بھی کم ہو رہی ہیں۔ تو ہم نے اس پیشنٹ کا کیسے علاج کیا، کن سمٹمز کی بنیاد پر، اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس شوگرین سنڈروم کی سمٹم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ عام طور پر دوسری آٹو امیون ڈیزیزز کی طرح شوگرین سنڈروم کو بھی ایک انکیوریبل لا علاج بیماری سمجھا جاتا ہے، اور اس میں بھی ہیوی اسٹیرائڈ دیے جاتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ جیسے کہ باقی تمام آٹو امیون ڈیزیزز کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو صرف کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر صحیح ٹریٹمنٹ ہو ہومیوپیتھی کی، تو چونکہ ہومیوپیتھی کا بنیادی فلسفہ ہی یہ ہے کہ ہم امیون سسٹم کو سٹرانگ کرتے ہیں، وائٹل فورس کو سٹرانگ کرتے ہیں۔ دوسری ٹریٹمنٹ میں امیون سسٹم کو دبایا جاتا ہے، ہومیوپیتھی میں امیون سسٹم کو سٹرانگ کیا جاتا ہے۔ تو جب امیون سسٹم کام کرنے لگتا ہے تو آٹو امیون ڈیزیز کے ٹھیک ہونے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم اب سمٹمز دیکھتے ہیں جو عام طور پر بتائی جاتی ہیں شوگرینز سنڈروم کی۔ نمبر 1 فیٹیگ، بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ نمبر 2 جوائنٹس پین۔ نمبر 3 ڈرائی سکن، اور اس کے بعد نمبر 4 پہ ڈرائی نیزل پیسیجز اینڈ تھروٹ اینڈ ڈرائی کف اس کے اندر ہوتی ہے۔ نمبر 5 پہ سکن ریشز ہوتے ہیں، یعنی ڈرائینس اوورآل اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سلائیوا خشک ہو جاتا ہے، سکن میں بھی ڈرائینس پائی جاتی ہے۔ نمبر 6 میں مسلز ایک، مسلز میں پین ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایسڈ ریفلکس، ایسیڈیٹی بڑھتی ہے اور ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ویجائنل ڈرائینس، جو کہ پورے باڈی میں اوورآل ڈرائینس کی کنڈیشن ہے، تو وہ ویجائنا میں بھی ہے۔ اس کے بعد نمبر 9 پہ سویلنگ آف دا گلینڈز اراؤنڈ دا فیس اینڈ نیک، چہرے اور گردن کے ارد گرد کے غدود، ان میں سوجن ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر ٹربل سلیپنگ، سلیپ میں ٹربل آ سکتی ہے۔
اس کے بعد نمبر 11 پہ پور کنسنٹریشن اینڈ میموری پرابلمز اس میں آ سکتے ہیں۔ نمبر 12 پہ نمبنیس، ٹنگلنگ، ویکنیس اسپیشلی ان دا ایکسٹریمیٹیز، بازوؤں اور ٹانگوں میں سون پن اور لرزہ آ سکتا ہے، راشا آ سکتا ہے۔ نمبر 13 پہ شارٹنیس آف بریتھ اور ٹربل ان بریدنگ۔ اس کے بعد نمبر 14 پہ مسلز ویکنیس۔ تو یہ اس کی سمٹمز ہیں جو عام طور پر بتائی جاتی ہیں۔ اب آگے آپ دیکھیے کہ جو ہمارا پیشنٹ ہے وہ شوگرینز سنڈروم تک کیسے پہنچا اور اس کی سٹوری کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کوئی بھی آٹو امیون ڈیزیز وہ تھوڑے عرصے میں نہیں بنتی، اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہوتی ہے، بہت ساری بیماریوں کو، جسم کے بہت سارے مسائل کو بار بار غلط طریقے سے دبانے کے ایک لمبی کہانی ہوتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں آٹو امیون ڈیزیزز کے علاج کا طریقہ بالکل سمپل ہے کہ آپ نے ہومیوپیتھک اصولوں کے مطابق کیس کی پوری ہسٹری لینی ہے اور پیشنٹ کی پوری ٹوٹیلٹی آف سمٹمز لے کر اس کے مطابق جو اس کی دوا بنتی ہے وہ منتخب کر کے اس کی کنڈیشن کے مطابق ریکوائرڈ پوٹینسی میں اس پر اپلائی کرنی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ امیون سسٹم کے اوپر دباؤ ڈالنے والے تمام عوامل آپ نے اس کے ساتھ روکنے ہیں۔ اگر آپ وہ روکنے میں ناکام ہوں تو سمپل ہومیوپیتھک میڈیسن کے ساتھ آٹو امیون ڈیزیزز یا کسی بھی زیادہ کرونک بیماری کا علاج مشکل ہوتا ہے۔ تو آٹو امیون ڈیزیزز میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ جو عوامل امیون سسٹم کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں یا امیون سسٹم پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، ان عوامل کو ہمیں روکنا پڑتا ہے۔ اس میں ڈائٹ آتی ہے، ایسی ہر قسم کی ڈائٹ، ایسی تمام غذا کی چیزیں جو امیون سسٹم پر دباؤ ڈالتی ہیں وہ ساری روک کر پیشنٹ کو بہت ہی ہیلدی اور بہت ہی نیچرل قسم کی ڈائٹ پر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر مینٹلی پیشنٹ اگر دباؤ میں ہو تو اس سے بھی آٹو امیون ڈیزیزز کی ہیلنگ میں رکاوٹ پڑتی ہے۔ اور تیسری چیزیں پھر دوائیں ہیں جو امیون سسٹم کو ڈسٹرب کرتی ہیں یا امیون سسٹم کو اپنے نارمل فنکشن سے روکتی ہیں۔ تو اس پیشنٹ کی دوائیں جو امیون سسٹم کو ڈسٹرب کرنے والی ہیں وہ بھی جتنی جلدی سے جلدی ہوں وہ بھی کم کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے آٹو امیون ڈیزیزز کے کیسز سالو ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ میرے پاس کافی کیسز بہتر ہو رہے ہیں، کچھ ہو بھی چکے ہیں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کیس کو کیسے حل کیا۔ یہ خاتون ہیں، 42 ایئرز ان کی ایج ہے، میرڈ ہیں، 3 ان کے بچے ہیں، اور ان کی سٹوری اس طرح کی ہے کہ سب سے پہلے تکلیف کہتی ہیں کافی عرصے سے تھی، لیکن ڈائیگنوز ہوئے 3 سال ہوئے ہیں، بہت زیادہ ٹیسٹ ہوئے تو وہاں سے پتہ چلا جو ان کی اپنی سمٹمز تھیں وہ کیا تھیں۔ بال گرنا شروع ہوئے، بہت چھوٹے چھوٹے ہو گئے، پھر ناخن کمزور ہو گئے، ٹوٹ جاتے تھے، رنگ ڈارک ہو گیا، تبدیل ہو گیا، پاؤں کے ناخن کالے ہو گئے، رنگ بالکل ہی تبدیل ہو گیا، ہونٹ بھی بہت زیادہ ڈارک ہو گئے۔ تو ظاہر ہے جب سکن میں شدید قسم کی ڈرائنس ہوتی ہے تو اس میں پھر کمپلیکشن بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو جب ان علامات کی بنیاد پر اس کے ٹیسٹ ہوئے شوگرینز سنڈروم کے تو وہ پازیٹیو آیا، تو اس کے بعد ہیوی اسٹیرائڈ شروع کر دیے، لیکن ہیوی اسٹیرائڈ سے بھی اس کے پرابلمز پیشنٹ کے بہتر نہیں ہوئے۔ اب بینگ اے ہومیوپیتھ میں نے اس کی پریویس ہسٹری لی تو پتہ چلا کہ اس کا ابارشن ہوا، جہاں سے اس کے سارے مسائل شروع ہوئے۔ ابارشن ہوئی، اور ابارشن کیسے ہوئی کہ اس کے پیریڈز لیٹ ہوئے، اور ابھی بچہ چھوٹا تھا تو پتہ چلا کہ مطلب ہے نا کچھ دن اوپر ہو گئے ہیں، پہلا بچہ ابھی بالکل چھوٹا تھا، تو انہوں نے میڈیسن لے لی ابارٹ کرنے کے لیے، تو اس سے ابارشن بھی نہیں ہوئی۔ اب اس پیشنٹ کی ذہن میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ میں نے میڈیسن لی ہے ابارشن کے لیے، ابارشن ہوئی نہیں تو بچے میں کوئی ایب نارملٹی نہ آ جائے، تو اس وجہ سے انہوں نے چیک کروایا تو ان کو بتایا گیا کہ بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، پہلے ہو سکتا ہے کہ نارمل گروتھ ہو رہی ہو۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنی ایک غلط بات ہے کہ اگر پریگننسی ہو گئی ہے تو اس کو آپ کیری کر لیں، ٹھیک ہے، ہو جاتی ہیں، تھوڑے وقفے سے بھی بچے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن آج ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں کو
ذرا غلط سمجھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ایسے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ساری زندگی بندے کی اجیرن ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی پریکٹس میں بہت سے ایسے پیشنٹ، بہت سی ایسی خواتین دیکھی ہیں جنہوں نے کوئی چھوٹے چھوٹے اس طرح کے مسائل کے لیے کوئی ایسے سٹیپس لیے جو ان کے لیے ساری زندگی کے لیے بہت بڑے مسائل بن گئے۔ تو یہ چھوٹا سا مسئلہ تھا کہ پریگننسی ہو گئی، بہرحال اس کے لیے انہوں نے میڈیسن لی، اس سے ابارشن نہیں ہوئی، تو پھر یہ خوف پیدا ہو گیا کہ بچہ اب نارمل نہ ہو، تو اس کی وجہ سے پھر انہوں نے مکینیکل اس کی DNC کروائی۔ یہ ان کی سٹوری تھی۔ اس کے بعد پھر جب میں نے پیشنٹ کی ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے سمٹمز لی ہیں تو اس میں انہوں نے بتایا، اچھا ساتھ اس نے ایک اور ذہنی سمٹم بھی بتائی کہ فیملی میں بھی ایسی باتیں ہو رہی تھیں کہ ابھی پہلا بچہ بالکل چھوٹا تھا تو دوبارہ پریگننسی ہو گئی ہے، یعنی یہ پیشنٹ لوگوں کی باتوں سے بہت زیادہ حساس ہے، لوگوں کا بہت زیادہ اثر لیتی ہے، اور لوگوں کی باتوں کے خوف سے اس نے اتنا بڑا سٹیپ لیا کہ اس نے بچہ ضائع کرنے کے بارے میں اس نے میڈیسن لی اور پھر اس کو بالآخر ابارشن کروانی پڑی، صرف لوگوں کی باتوں سے۔ گرمی اس کو زیادہ لگتی ہے، نہانے سے اس کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے اور پیاس نہیں لگتی۔ اب کوئی بھی فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں اس میں پیشنٹ سینسٹیو ٹو ہیٹ ہو اور پھر اس کو پیاس نہ لگتی ہو تو ہمارا خیال پلسٹیلا کی طرف جاتا ہے۔ تو آگے اس کی کنفرمیشن کے لیے میں نے اس کا مزاج پوچھا تو اس نے کہا کہ صبر والی ہوں، برداشت کر لیتی ہوں، فیملی میں کئی باتیں ہو جاتی ہیں، اب باتیں فیملی کی باتیں دوبارہ آ رہی ہیں، یعنی دوسروں کی باتوں سے یہ پیشنٹ زیادہ سینسٹیو ہے، اور یہ پلسٹیلا اور اس کی فیملی کی تمام دواؤں کا یہ ایک نمایاں خاصہ ہے یا خصوصیت ہے۔ طنز سے یا غصے سے یا جو لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں یہ پیشنٹ، چاہے وہ پلسٹیلا ہو، چاہے وہ اسٹیفی سیگریا ہو، ایکونائٹ ہو، جو پلسٹیلا فیملی کی میڈیسنز ہیں۔ تو یہ خاتون کہتی ہے فیملی میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، کوئی بڑا کوئی بات کر دے تو میں برداشت کر لیتی ہوں، اچھا کوئی بڑا بات کر دے تو برداشت کر لیتی ہوں، اب یہ اسپیشل جب مینشن کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیل کرتی ہے، اس کو فیل کرتی ہے، فیل ہو سکتا ہے وہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ کر رہی ہو، تبھی تو وہ بتا رہی ہے، ظاہراً تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں برداشت کر رہی ہوں، برداشت کر لیتی ہوں، لیکن وہ بتا اس وجہ سے رہی ہے کہ اس سے برداشت ہوتی نہیں ہے۔ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ہے تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتی، خاموش ہو جاتی ہوں، مزید بڑھاوا نہیں دیتی۔ تو یہ پلسٹیلا کی خصوصیت ہے، پلسٹیلا کے پیشنٹس کی، کہ وہ جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں امکان ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ وہ غصہ کرے گا یا وہ ڈانٹے گا یا سختی کرے گا، تو اس ڈانٹ سے یا اس سختی سے یا اس غصے سے بچنے کے لیے وہ اپنے اندر ہی برداشت کر لیتی ہیں، چپ کر جاتی ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں پلسٹیلا کے پیشنٹ۔ یا بچوں کے حوالے سے کوئی ڈانٹ دے تو یہاں پھر آگے ڈانٹ کی بات ہو رہی ہے، تو ڈانٹ سے، دوسروں کے غصے سے جو پیشنٹ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں اور پھر آگے اس کے بعد ان کو گرمی بھی زیادہ لگتی ہے، پیاس کم لگتی ہے۔ ہم عام طور پر پلسٹیلا کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ پیشنٹ ان کو غصہ آتا ہی نہیں، یہ بات غلط ہے، غصہ آتا ہے بلکہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ آتا ہے۔ جو پلسٹیلا کے بارے میں ہماری کتابوں میں مائلڈ اینڈ ییلڈنگ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اظہار نہیں کرتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو فیل دوسروں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن دوسروں سے بھی زیادہ فیل ہونے کے باوجود وہ اپنے اندر رکھ لیتے ہیں، وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پلسٹیلا کا مزاج۔ تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، اب کون سی پوٹینسی اس پیشنٹ کو دی گئی اور کس وجہ سے دی گئی اس کے اوپر انشاءاللہ پھر کسی وقت بات کریں گے۔ کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں۔ ہماری ٹریٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے اس کا ESR 90 پر ہے، کچھ عرصہ بعد یہ دوسری رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں 78 پر ہے، اور اب سے چند دن پہلے کی جو رپورٹ ہے اس میں اس کا ESR 47 آیا ہے۔
اور یہ صرف ESR کی بات نہیں، اس کی اوور آل کنڈیشن فزیکل اور اس کی تمام علامات بھی الحمدللہ بہت بہتر ہو چکی ہیں۔ اگر اسی طرح اس کی ٹریٹمنٹ جاری رہتی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ کیس مکمل شفا یاب ہو جائے گا۔ شوگرین سنڈروم یا اس طرح کی جو اور آٹو امیون ڈیزیزز ہیں، ہومیوپیتھی کے ذریعے ان کا علاج ممکن ہے، وہ شفا یاب ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ پیشنٹ کی پوری کیس ہسٹری لے کر اور اس کی مکمل ٹوٹیلٹی آف سمپٹم لے کر صحیح ترین دوا منتخب کی جائے اور موزوں ترین پوٹینسی میں اپلائی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ امیون سسٹم پر دباؤ ڈالنے والے جتنے بھی عوامل ہیں جن کا میں ویڈیو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، ان تمام عوامل کا صحیح تدارک کیا جائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔